جیسے میں نے تمہیں پڑھ کر سکھائی. یہاں سکہ آپ کی کمپنی میں آپ کے مدیر کا سکہ چلتا ہے, آپ کی کمپنی میں آپ کے کفیل کا سکہ چلتا ہے, وہاں پر نقشہ آپ کے کفیل کا منظور ہوتا ہے. اللہ کے دربار میں عبادت وہ منظور ہوتی ہے جس پر سکہ محمد رسول اللہ کا لگا, اور جس عمل پر رسول اللہ کا سکہ نہیں ہے, ساری رات نماز پڑھتے رہو, ساری رات نمازوں میں سجدوں میں پڑے رہو, اگر طریقہ رسول اللہ کا نہیں تو قبول نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے, یہی صحیح بخاری ہمارے ہاتھ میں ہے. اس صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, ایک صحابی نے آ کے نماز پڑھی اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, کے نبی آپ پر سلام کیا. آپ نے کہا وعلیکم السلام, ارجع فصلی فانک لم تصلی, نماز پھر پڑھ, تیری نماز. اور نبی نے ہر طریقے نہ نماز پڑھی تھی, یہاں بھی ہاتھ باندھے, یہاں بھی باندھے, چھوڑے بھی, آمین کہیں بھی نہیں بھی, رفعین کیا بھی نہیں بھی, یہ سارے طریقے, یہ سارے راستے جنت کو جا رہے ہیں. کوئی ادھر سے ہو کر جا رہا ہے, کوئی ادھر سے ہو کر جا رہا ہے, جانا سب نے جنت میں. جنت میں ایک ہی راستہ جا رہا ہے اور وہ راستہ محمد رسول اللہ کا راستہ. دوسرا راستہ جنت میں جو اللہ کے نبی سے ٹکرائے وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں. اس نے پھر نماز پڑھی, اس نے پھر نماز پڑھی, تینوں مرتبہ فرماتے ہیں نماز دوبارہ پڑھ, تیری نماز. وہ بیٹھ گیا, کہا جیسی آتی تھی ویسی پڑھ لی, اب آپ بتاؤ کیسے پڑھو. کہا تیرے رکوع اور سجدے میں اطمینان اور سکون نہیں ہے, نماز ویسے پڑھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, صحابہ کو سکھائی, نبی کو جبرائیل نے سکھائی, جبرائیل کو اس کے رب نے بتائی. یہ صحیح بخاری ہمارے ہاتھ میں ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اس کتاب سے پڑھے, سیکھے, سنے جس پر مسلمانوں کے کسی جماعت کو اختلاف. صحیح دلیل کتاب, اس کا صفحہ 374 ہے, 374 میں 698 حدیث نمبر ہے. عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے دونوں مونڈوں تک ہاتھ اٹھاتے, اللہ اکبر کہتے, کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے, کندھوں کے برابر کرتے, اللہ اکبر کہتے. نماز کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے جی؟ اللہ اکبر, یہ نماز کا آغاز ہے. ہاتھ کہاں تک اٹھے ہوئے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہم نماز کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ ایک تو ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک, کانوں کو گوٹھے لگاتے ہیں, ہاتھ ہمارے سر سے بھی اوپر ہوتے ہیں. میں نیت کرتا ہوں نماز کی, نماز چاہتا ہوں پیچھے سے امام کے منہ میں رکھانا کا بھائی آواز سے اللہ اکبر تعالیٰ, سجے کوئی نہیں, ادھر بھی کوئی نہیں, ادھر بھی کوئی نہیں, تلے کوئی نہیں, اللہ. یہ 1.5 گز کی آپ نے نیت کہاں سے بنا لی ہے؟ جی مولوی صاحب نیت نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوتی. نیت نہیں کرو گے نماز نہیں ہوتی, بات ٹھیک ہے, لیکن نیت تو دل کا ارادہ ہے, زبان سے بولنا تو نیت نہیں ہے. مثال دیکھیں, بات آگے چلاتا ہوں. آپ کی امی جان کہیں بیٹا آؤ روٹی کھا لو, روٹی کھانے کی نیت ہو, آپ اخبار پڑھ رہے, اخبار چھوڑ کے ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ جا کر بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالو گے نا, ایسے ہی کرو گے. نیت ہر کام کی ضروری ہے. کسی نے وہاں بھی نیت کی, میں نیت کرتا ہوں روٹی کھانے کی, 2 روٹیاں کھاؤں گا, 1 پلیٹ سالن کھاؤں گا, 1 گلاس پانی پیوں گا, دائیں ہاتھ سے منہ کے راستے, پیٹ کے واسطے, سامنے امی ادھر, ابو ادھر, باجی بسم اللہ. نیت کی کبھی کسی نے؟ نیت ضروری ہے یا نہیں؟ آپ کہو گے مولوی صاحب آپ کا دماغ خراب ہے, جب میں نے اخبار پڑھتے ہوئے اخبار کو رکھ دیا اور ہاتھ دھو لیے اور چل کر دسترخوان پہ آ کر بیٹھ گیا, تو یہ روٹی کھانے کی نیت ہی تو تھی جس نے اخبار چھڑوایا, جس نے ہاتھ دھلوائے. اب زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آگے یہ پیچھے وہ ہے, دائیں وہ ہے, بائیں وہ ہے, اوپر یہ نیچے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں پیارے بھائی, تو اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا, الارم ہوا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا, تو اٹھا, نیند اپنی ختم کی, دروازہ لاک کیا, جیب سے مسواک نکالی, منہ میں مسواک کیا, جا کے سنجا کیا, پیشاب کیا, طہارت کی, وضو بنائی اور پھر چل کر مسجد میں گیا. تو نے دروازہ کیوں بند کیا؟ تو نے کمرہ کیوں چھوڑا؟ نماز کی نیت. تو نے مسواک کیوں کی؟ نماز کی نیت. تو نے وضو کیوں کیا؟ نماز کی نیت. تو چل کر بقالے میں نہیں گیا, مسجد میں کیوں گیا؟ نماز کی نیت. اسی کا نام نیت ہے, باقی سب مولویوں کا ڈرامہ ہے. ایک اور موٹی سی بات سمجھا کے بات آگے چلاؤں. نیت پٹھان پشتو میں کرتا ہے, پنجاب والا پنجابی میں کرتا ہے, ہندکو والا ہندگی میں کرتا ہے, سندھ والا سندھی میں کرتا ہے, انڈیا والا ہندی میں کرتا ہے.
ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں نیت کرتا ہے. اور نماز کی زبان میں پڑھتے ہیں. پشتو میں نماز ہو جائے گی, سرائکی میں ہو جائے گی, پنجابی میں ہو جائے گی. کیونکہ مولوی صاحب بڑا دماغ خراب ہے. نبی عربی زبان جاننے والے تھے, دین عربی میں آیا. جس زبان میں نبی نے نماز پڑھی اسی زبان میں نماز پڑھنی پڑے گی. مسلمان پٹھان ہو, مسلمان انگریز ہو, مسلمان پشتو والا کوئی بھی ہو, نماز قبول ہوگی عربی میں. تو بھائی یہیں سے سمجھ لو, اگر یہ الفاظ نیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہوتے تو کس زبان میں کہے ہوتے؟ عربی میں. تو ہم جس طرح نماز عربی میں پڑھنے کے پابند ہیں, نیت کی زبان میں کرتے ہیں عربی میں. اب ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں کر رہا ہے, جس سے بات واضح ہوتی ہے. ایک بعد ٹوچ لگ گیا ہے, ویلڈنگ بات ہو گیا ہے, اصل ناڑ نہیں سی. یہ بات کا علاقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز کیا, اللہ اکبر. صحیح بخاری ہے, عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں, اللہ اکبر کہا, اپنے ہاتھوں کو, کانوں کو نہیں پکڑا, سر سے اوپر نہیں کیے, اپنے ہاتھوں کو ہٹا ہٹا من کے دے, اپنے کانوں, اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. اور پھر اٹھانے کے بعد, یہی صحیح بخاری ہے, اس کا صفحہ 376 ہے, حدیث نمبر 703 ہے. سہل بن سعد فرماتے ہیں, انہوں نے کہا لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں ہر آدمی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے, دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے. ابو حازم نے کہا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سہل اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. اب دایاں ہاتھ جب اس بائیں پہ رکھا جائے گا, یہ دایاں یہ بائیں, ٹھیک ہے. اب یہ رکھ کے ایٹومیٹک کہاں آتا ہے, کہاں آتا ہے, سینے پہ. یہ دایاں اوپر بایاں نیچے زور لگا رہا ہو تو نیلت میں بھی آتا, اور بندہ بھی سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ میری ناف ہے, یہ دیکھو یہ میری ناف ہے. اب یہ دایاں اوپر بایاں نیچے کر کے یہ ناف کے نیچے رکھو تو میں سیدھا نہیں ہو سکتا. اور جب یہ ناف کے نیچے کروں گا تو پھر الٹا ہو جائے گا, بایاں اوپر ہو جائے گا, دایاں نیچے ہو جائے گا. اللہ کے نبی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے, پھر اپنے سینے پہ رکھتے, یہ دایاں. اچھا, بندے سے غلطی ہو جائے, شاگرد سے غلطی ہو جائے استاد کے, تو کیا کرتا ہے؟ استاد سے معافی مانگتا ہے نا. کیسے معافی مانگتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی شاگرد نے معافی مانگی, وہ کہ استاد جی غلطی ہو گئی, استاد جی معاف کر, ابو جی غلطی ہوگی, آئندہ نہیں کرتا, معاف کرتا. ہاتھ کہاں ہے؟ بولو ہاتھ کہاں ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا استاد کے پاس جا کے شاگرد کرے, استاد جی غلطی